امریکی سیاسی روایات میں سے ایک بہت دلچسپ روایت یہ بھی ہے کہ جانے والے صدر آنے والے صدر کے لیے اپنے ہاتھ سے لکھا ایک خط اوول آفس میں ڈیسک پر چھوڑ کر جایا کرتے ہیں۔ اس روایت کا آغاز رونلڈ ریگن سے ہوتا ہے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے صدر رونلڈ ریگن نے ایک نوٹ پیڈ اٹھایا اور آنے والے صدر جارج ایچ بش کے نام ایک خط لکھا۔ ان دونوں کی دوستی تو پہلے سے ہی تھی۔ اس وجہ سے سیاسی نصیحتوں کے علاوہ اس خط میں یہ بھی کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کیے گئے لنچز کو بہت مس کریں گے۔ اس نوٹ نے ایک ایسی روایت کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے۔ جارج بش نے دفتر چھوڑتے وقت آنے والے صدر بل کلنٹن کو بھی اسی قسم کا خط لکھا اور اس میں ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی مدت صدارت کے دوران تنقید سے گھبرائیں نہیں۔ اور جب صدر کلنٹن کے جانے کی باری آئی تو انہوں نے آنے والے صدر بش کو جو نوٹ چھوڑا اس میں ان کو کہا کہ جو بھی ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر ہوں گی وہ بھاری تو لگیں گی لیکن ان کو ضرورت سے زیادہ مشکل بتایا جاتا ہے، اور صدر بننے سے جو اعزاز ان کو ملا ہے وہ کسی بھی امریکی کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جاتے وقت جارج بش نے صدر اوباما کے لیے جو خط چھوڑا اس میں کہا کہ آنے والے دنوں میں ان کو ناقدین کی سخت تنقید کے ساتھ ساتھ دوستوں کی جانب سے بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو صدر اوباما کی طرف سے ملنے والے خط میں ان کو کہا گیا کہ لاکھوں انسانوں کی امیدیں ان سے جڑی ہیں۔ صدر کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، پورے ملک کے لوگ ان سے اپنے تحفظ اور خوشحالی کی امید رکھتے ہیں۔ مگر جب جو بائیڈن صدر بنے تو ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو خط ملا اس کا ذکر انہوں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور آج تک اس نوٹ پر بائیڈن نے بات کی اور نہ ہی ٹرمپ نے۔ تاہم بائیڈن نے یہ ضرور کہا کہ ٹرمپ کا خط مہربانہ تھا۔ اب صدر جو بائیڈن کی باری ہے کہ وہ اس صدر کو خط لکھیں جس کا خط وہ خود وصول کر چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ بائیڈن اپنے نوٹ میں کیا لکھ کر جاتے ہیں۔